اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریلیجیس پرائڈنس یعنی کہ مذہبی ہونے کا غرور۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میری ایک ویڈیو پڑی ہے یوٹیوب کے اوپر، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس پہ مختلف قسم کے جو تکبر ہیں، جو غرور ہیں، اس کے اوپر میں نے ڈسکس کیا ہے۔ آج میں صرف اس چیز پہ ڈسکس کروں گا کہ جس میں ایک تو مذہبی ہونے کا فخر محسوس کرنا، اور دوسرا علم زیادہ ہونے کا۔ ظاہر علم کا تعلق جو ہے مذہب کے ساتھ ہے نا۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس زیادہ مذہبی علم ہوتا ہے یا زیادہ مذہب کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، عبادات کافی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت کی، ان کو توفیق بھی دی، تو انہوں نے مذہب کا علم بڑا حاصل کر لیا، اور اس میں وہ کوئی ان کے پاس مختلف ٹائٹل بھی آ گیا، جو مذہبی ٹائٹل ہمارے ہاں مروج ہیں، اور وہ اس ٹائٹل کو ساتھ نام کے لگاتے ہیں۔ لگانا بھی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک خاص ان کے اوپر عنایت ہے کہ ان کو وہ ٹائٹل ملا ہوا، وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس کے، تو وہ بھی اس پہ لگانا چاہیے۔ اچھا، اب یہ تو بات درست ہے اس حد تک۔ اچھا، سوسائٹی کے اندر ان کا جو ہے ایک مقام، عزت، مرتبہ، یہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، اچھے ان کے نام کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں۔ ان کی خدمت کرنا، ان کا ادب کرنا اپنے لیے ایک باعث سعادت محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی برائی بات نہیں، کرنا چاہیے۔ جو بزرگ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جن کے پاس مذہب کا علم ہے، جن کی ایک مذہبی حیثیت ہے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا کیا، ان کے پاس مذہب کا علم زیادہ آ گیا، ان کے پاس ان کا جو سوسائٹی کے اندر اس حوالے سے ایک مشہوری بھی ان کی ہو گئی، اور لوگ جو ہیں ان کو سننا چاہتے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے اندر بات کا تکبر آ جاتا ہے، وہ اس کو ایز پرائڈ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باقی لوگوں کو گناہ گار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور خود اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں تو بخشا ہی ہوا ہوں نا۔ بلکہ میں نے ایک بہت بڑے عالم کو سنا، وہ جو تھے دعا کر رہے تھے، ایک کسی جگہ مدرسے میں وہ کہیں بیٹھے تھے، تو وہ دعا کر رہے تھے، سامنے ان کے شاگرد بیٹھے تھے جو اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو وہ دعا ایسا کر رہے تھے کہ یا اللہ تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں، یا اللہ تمہاری جو ہے آخرت سنور جائے، یا اللہ تم تعلیم میں تمہیں کامیابی ملے، یا اللہ تمہیں صحت عطا ہو، تمہیں، آپ نہیں، کیونکہ میں بخشا ہوں، میں تو پہلے اللہ کا پیارا ہو چکا ہوں نا، تو مجھے نہیں۔ اچھا، اس کی نسبت میجورٹی میں نے علماء کرام کو دیکھا، وہ یہ کہتے ہیں، جو ہم کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جس میں کہتے ہیں یا اللہ ہم پہ رحم فرمانا، یا اللہ ہماری بخشش کرنا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کرنا، وغیرہ وغیرہ، ہماری دعائیں قبول کرنا، کیونکہ اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف چند صحابہ ہی تھے جن کے بارے میں عشرہ مبشرہ جن کو بولتے ہیں، جن کو خوشخبری دے دی گئی تھی دنیا کے اندر کہ تم جنت میں جاؤ گے، تم بخشے گئے ہو، اللہ تم پہ راضی ہو گیا۔ لیکن پھر بھی وہ صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں، انہوں نے باتیں نہیں چھوڑ دی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، اپنی غلطیوں یا کوتاہیاں جو ہیں ان کی معافی جو ہے طلب کرنی چھوڑ نہیں دی۔ انہوں نے اکڑ کے چلنا شروع نہیں کر دیا کہ میں تو بخشا گیا ہوں بھائی، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ بندگی یہ ہے نا، بندگی یہ ہے کہ جب تک سانس ہے اس وقت تک آپ نے بندگی کرنی ہے اللہ کی، اور اس کے بعد جب سانس ختم ہو جائیں گے، نئی زندگی آئے گی جو ٹرانسفارم کریں گے ہم یہاں سے اصل زندگی کی طرف، جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ خالق تو چلو دور کی بات، آپ کا دنیا میں جو محبوب ہوتا ہے، آپ اس کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنا خصوصی کرم کیا کہ بھی ایک انسان ہے، ادنا انسان ہے، اس قابل کہاں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کروا دیا، سینے میں اس کے
قرآن آ گیا، اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہوگی؟ یا باقی جو مذہبی علم، مفتی بن گیا ہے، اللہ نے اس کو مفتی بنا دیا، اللہ نے اس کو مولانا بنا دیا، اللہ نے اس کو علامہ بنا دیا ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے نا، ہماری بہادری تو نہیں ہوگی۔ تو مزید جھک جانا چاہیے، مزید نرمی آنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس قابل سمجھا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں عزت عطا کی۔ لوگ اپنے مسائل سننے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں کہ جی ہمیں گائیڈ کریں، عزت و تکریم کرتے ہیں، رستہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے، ان کے احترام میں، ان کے آگے نہیں چلتے، تو دنیا میں عزت مل گئی نا۔ کس کی وجہ سے ملی؟ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے علم کی وجہ سے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یعنی ان کا کردار بھی ٹھیک ہے۔ اب اس پہ اگر وہ اترانا شروع کر دیں اور یہ محسوس کر لیں کہ باقی سب گناہ گار ہیں، باقی سب نے جہنم میں چلے جانا ہے اور میں نے جنت میں جانا ہے، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، تو جب یہ آ گیا ان کے اندر تو میری بات مان لیجئے، فنشڈ۔ تکبر شیطان کرتا ہے، بڑائی اللہ کی ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، بڑائی صرف ان کی ہے۔ ہم ناچیز فانی مخلوق جو تھوڑے عرصے کے لیے ادھر آئے ہیں اس دنیا میں، تو اللہ کے کرم سے ہم نے اس دنیا سے سرخرو ہو کے جانا ہے۔ اللہ کے کرم سے ہم نے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عنایات کرنی ہے، تو ہم نے ہمارا بیڑا پار ہونا ہے، اس میں ہماری کوئی بہادری نہیں ہے۔ ایک لمحے کے اندر، ان اسپر آف مومنٹ، ایک انسان جو ہے وہ مرتبے سے گر جاتا ہے۔ جس وقت اس کے اندر تکبر آ گیا اس وقت وہ گر گیا، وہ عالم ہی نہیں رہتا جب وہ اپنے علم پہ اترانا شروع کر دے اور یہ کہے کہ ہے تم مجھے بتا رہے ہو۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم لا میں پڑھتے تھے، یونیورسٹی لا کالج لاہور، تو وہاں پہ ہمارے ایک ٹیچر تھے، بڑے قابل تھے، بعد میں جج بھی بنے سپریم کورٹ کے۔ تو ان سے جب کبھی کسی نے سوال کر لینا، ہمیں پڑھاتے تھے مسلم سول لا اینڈ جورسپروڈنس، تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھ لیتا تھا تو وہ بڑے سخت تھے، بڑے غصے والے تھے، اس کو کھڑا کر لینا، انہوں نے کہا کھڑے ہو جائیں، سو نو یو ول ٹیل می، اس کو کھڑے کر کے اس نے کافی ان کو دبانے کی کوشش کرنا۔ اچھا، اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم جو تھے پھر سوال ہی نہیں کرتے تھے ان کو نا، ہم سنتے رہتے تھے باہر۔ وہ ٹیچر تو تھے، ظاہر ہے پروفیسر تھے، ہمارے استاد تھے اور اچھے تھے، لیکن ان کے اندر یہ ظہور تھا اورا کہ یہ مجھ سے پوچھے گا، یعنی مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے، میں استاد ہوں اور یہ شاگرد یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ پڑھاتے اچھا تھے وہ، اور پڑھا بھی گئے، اور ہم ان پیپرز میں اچھے مارکس بھی ہم نے لے لیے، لیکن تھوڑا اگر وہ اس چیز کو اپنے اندر تکبر نہ لاتے تو بہتر ہوتا، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر عطا کرے، میرا خیال ابھی بھی زندہ ہے، موجود ہے۔ تو اسی طرح عالم ہیں، فاضل ہیں، عام لوگ بھی ہیں سم ٹائمس۔ یہاں پہ ہمارے رواج ہے نا، کسی مرتبے پہ ہم پہنچ جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہمیں وہ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں لوگ۔ تو اسی طرح یہ ہماری جو مذہبی فیلڈ ہے، اس کے اندر بھی جو جن کے پاس علم آ جاتا ہے تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، سارے میں نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پھر یہ عام لوگ جو تھے، جو بھی سامنے نظر آ رہا ہے وہ گناہ گار نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب اس نے تو پتہ نہیں بخشا جانے کہ نہیں بخشا جانا، تو میں تو بخشا ہوا ہوں۔ اگر یہ سچویشن ہوتی تو بڑے بڑے صوفیہ کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے پیغمبر اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑ دیتے۔ نبی پاک خود راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں جو تھے وہ تھوڑے سوج گئے، تو پھر اللہ کو کہنا پڑا کہ بھی آپ تھوڑا اپنی عبادت کم کریں اور آرام بھی کیا کریں۔
ان سے بڑھ کے ایشورنس کس کو ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، تو وہ بندگی کرتے تھے. سو ہمارے پاس، ہمارے سامنے مشعل راہ نبی پاک کی ذات ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، فوراً ان کی سیرت نکالیں اور دیکھیں کہ انہوں نے اس وقت اس طرح کی سچویشن میں کیا کیا، اس کو فالو کریں. سامنے ہے. اس سے پہلے، اس کے علاوہ ہمارے قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کلام ہم پہ نازل کیا تھرو نبی پاک کے. تو وہ کلام ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بہت سارے رستے اس میں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر پریکٹیکلی کوئی پرابلم ہے تو پریکٹیکلی نبی پاک کی سنت ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، ان کی احادیث ہے، وہ سامنے ہے، اس کو سامنے رکھیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے. اگر ہمارے اندر ہمارے کچھ جو لوگ ہیں، دوست ہمارے، وہ جو اللہ کے خوش قسمت لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مذہبی علم عطا کیا ہے اور وہ نیک بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو اس تکبر سے بچائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت ان کے اندر یہ تکبر آ جائے، پرائڈ آ جائے، تو ان کا یہ سارا کچھ ضائع ہو جائے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.